بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے غزوہ بنی نذیر کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بنی مصطلق کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار کیسے گم ہوا، اس کا تذکرہ بھی آج کی ویڈیو میں ہوگا۔ دوستو، غزوہ بنی نذیر میں کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ قیدیوں میں بنی مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی بریرہ بھی تھیں۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، اچانک قیدی بنا لی گئی ہوں۔ ثابت بن قیس نے میری رہائی کے لیے جو فدیہ مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فدیہ میں خود ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ بریرہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فدیہ ادا کیا اور ان سے نکاح فرما لیا۔ روایت کے مطابق اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام بریرہ سے بدل کر جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ بعد میں حضرت جویریہ کے والد حارث فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راستے میں انہیں 2 خوبصورت اونٹ بہت پسند آئے۔ انہوں نے انہیں وادی میں چھپا دیا اور باقی اونٹ لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کہا، یہ فدیہ قبول کیجئے اور میری بیٹی کو رہا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم نے راستے میں چھپا دیے تھے؟ یہ سنتے ہی وہ پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ یوں وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، خود سے فدیہ لیا گیا اور کچھ کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بنی مصطلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ مدینہ منورہ کی طرف سے ایک ستارہ نکلا اور چلتے چلتے میری گود میں آ کر ٹھہر گیا۔ جب ہم قیدی بنا لی گئیں تو مجھے خواب کو پورا کرنے کی امید پیدا ہوئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ دوسرا واقعہ غزوہ سے واپسی اور مدینہ پہنچنے کے بعد پیش آیا اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کے گم ہونے سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش میں سب لوگ رک گئے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، قریب کہیں چشمہ بھی نہیں تھا۔ جب لوگوں کو سخت تکلیف ہونے لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ڈانٹا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس موقع پر اپنے جسم کو حرکت دینے سے رک گئی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سرہانہ بنا کر سو رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوتے تو کوئی آپ کو بیدار کرنے کی جرت نہ کرتا، آپ خود ہی بیدار ہوتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی، اللہ کی قسم، تم واقعی بڑی بابرکت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، عائشہ، تم کتنی بابرکت ہو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو بکر،
یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ تمہیں بہترین جزا دے۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر جب ہم نے اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو میرا ہار اس کے نیچے سے نکل آیا۔ اس طرح اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت ملی۔ اس سے پہلے تیمم کا حکم معلوم نہ تھا۔ سفر آگے بڑھا اور دوسری مرتبہ بھی ہار گم ہو گیا اور رات نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف ادا کرائی، جبکہ یہود اس وقت ڈھول پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔